بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبہ ثالث۔ تیسرا شبہ، شبہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کو حاجات اور مشکلات میں پکاریں اور ان سے مدد مانگے تو تم کہتے ہو یہ شرک ہے، تو تم بھی تو ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، جس طرح ہم اللہ کے نیک بندوں کو پکارتے ہیں بلاتے ہیں، تم بھی تو ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جس طرح ہم اللہ کے نیک بندوں کو مدد کے لیے کہتے ہیں، تم بھی تو ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو۔ اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کو پکاریں، ان سے مدد مانگیں، اگر یہ شرک ہوگا تو پھر تمہارا بھی ایک دوسرے کو بلانا، ایک دوسرے سے مدد مانگنا، یہ بھی شرک ہوگا۔ پھر اگر شرک ہم کرتے ہیں تو شرک تم بھی کرتے ہو، تم بھی ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے سے مدد بھی مانگتے ہو۔ یہ تیسرا شبہ ہے۔ موجودہ دور کے مشرکین نے اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے ایک طریقہ اب یہ اختیار کیا ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ خرم علی توحیدی، علامہ خرم علی توحیدی، توحید پر ان کے مختلف اشعار ہیں۔ ان شعروں میں ایک شعر ہے، وہ کیا ہے جو ہوتا نہیں خدا سے، وہ کیا ہے جو ہوتا نہیں خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے۔ یہ علامہ خرم علی توحیدی نے توحید پر ایک شعر کہا تھا، وہ کیا ہے جو ہوتا نہیں خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے۔ مقصد یہ ہے اولیاء کو حاجات اور مشکلات میں پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہر کام کرنے والا اللہ پاک ہے تو تم اللہ سے مانگو، اللہ کو حاجات اور مشکلات میں پکارو۔ اب یہ توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے علامہ خرم علی توحیدی نے یہ شعر کہا تھا۔ اس کے جواب میں موجودہ زمانے کے مشرکوں نے پھر ایک شعر بنایا۔ وہ شعر یہ ہے، وہ چندہ ہے جو ہوتا نہیں خدا سے، وہ چندہ ہے جو ہوتا نہیں خدا سے، جسے تم مانگتے ہو اغنیا سے۔ اگر ہم اللہ کے نیک بندوں کو حاجات اور مشکلات میں پکارتے ہیں، اولیاء کو پکارتے ہیں، تو تم بھی اغنیاء کو پکارتے ہو اور ان سے چندے مانگتے ہو۔
اگر ہمارا اولیاء اللہ کو پکارنا شرک ہے تو تمہارا ان اغنیاء کو پکارنا، ان سے مدد مانگنا، ان سے چندہ لینا، یہ بھی شرک ہوگا۔ یہ آج کل عام طور پہ مشرکین کی طرف سے شبہ پیش کیا جاتا ہے۔ وہ جی ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو پانی لے آ، دیکھو جی میں نے مدد مانگی ہے، اب اس نے مجھے پانی دے دیا ہے، تو یہ کوئی شرک ہے؟ اگر یوں پانی مانگ لیا جائے، کسی سے امداد مانگ لی جائے، وہ پانی پلا دے، امداد کر دے، تو یہ شرک نہیں ہے؟ تو پیروں فقیروں کو پکارو تو یہ کیوں شرک ہے؟ اب جواب سمجھو، اور جواب سے پہلے ایک تمہید ہے۔ تمہید یہ ہے، دنیا کے اندر جتنے یہ کام ظاہر ہو رہے ہیں، دنیا میں کاموں کے ظاہر ہونے کے دو طریقے ہیں۔ دنیا کے اندر جتنے کام ہو رہے ہیں، دو طریقوں سے ہو رہی ہیں۔ ایک طریقہ ہے ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب، یعنی اللہ پاک نے بعض چیزوں کے لیے اسباب مقرر کیے ہیں۔ مثلا آنکھ سبب ہے، یوں دیکھو گے تو دیکھنے والا کام ظاہر ہوگا۔ کان سبب ہے، کان کے ذریعے سے سننے والا سبب ظاہر ہوگا۔ اسی طرح کھانا کھاؤ گے تو بھوک کے دور ہونے والا کام ظاہر ہوگا۔ پانی پیو گے تو پیاس ختم ہونے والا کام ظاہر ہوگا۔ تو یہ دنیا میں اللہ پاک نے مختلف چیزوں کے اسباب مقرر کیے ہیں۔ ایک طریقہ کاموں کے ظاہر ہونے کا، ایک طریقہ کہ کام ظاہر ہوتے ہیں اسباب کے تحت۔ اللہ پاک نے ان کاموں کے ظاہر ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب بنائے ہیں، ان اسباب کو استعمال کیا جائے گا تو وہ کام ظاہر ہوں گے، اور اگر وہ اسباب استعمال نہ کیے جائیں گے تو وہ کام ظاہر نہیں ہوگا۔ دوائی استعمال کی جائے گی تو بیماری ختم ہوگی، پانی پیا جائے گا پیاس ختم ہوگی، کھانا کھایا جائے گا بھوک ختم ہوگی۔ یہ پہلا طریقہ۔ اب اس پہلے طریقے کا شرعی حکم، اس پہلے طریقے کا شرعی حکم، شریعت کہتی ہے کہ یہ اسباب اللہ پاک نے بنائے ہیں، تم ان اسباب کو استعمال کرو تاکہ یہ کام ظاہر ہوں۔ ان اسباب کو استعمال کرنا جائز ہے، ان اسباب کے محتاط کسی سے مدد مانگنا بھی جائز ہے، ان اسباب کو استعمال کرنا جائز ہے۔ ان اسباب کے تحت جو کام ظاہر ہوتا ہے وہ کام جائز ہے۔ اب اس کا ثبوت قرآن پاک سے۔ اب یہ جو پہلا طریقہ ہے، اس پہلے طریقے کا
सबूत कुरान पाक से कि वाक़यातन माताल तल असबाब। एक आदमी जिंदा है, वो दूसरे जिंदे को बुलाता है। अब ये बुलाने वाला बुलाता है, वो सुनने वाला सुनता है। ये उसको कहता है तू मेरी मदद कर, वो इसकी मदद करता है। ये माता तल असबाब है। ये माता तल असबाब, मदद करना, माता तल असबाब, एक दूसरे को बुलाना, ये शरन न नाजायज है, न आराम है, न कुफ्र है, न शिरक है, न बिदत है, बल्कि ये जायज तरीका है। चुनाचे सूरत काफ में जुल्करनैन का तज़किरा है। हजरत जुल्करनैन कहती हैं मा मक्कन्नी फीह रब्बी खैरुन फ़अईनूनी बिकुव्वतिन अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा। ये सूरत कहफ आयत नंबर 95, आयत नंबर 95 पारा 16। याजूज माजूज के बारे में कौम ने शिकायत की। हजरत जुल्करनैन ने फरमाया कि तुम आओ हमारे साथ काम करो, काम करके मेरी इमदाद करो, मैं तुम्हें एक दीवार बना देता हूं, तो ये याजूज माजूज फसाद करने के लिए तुम्हारी तरफ नहीं पहुंच सकेंगे। अब हजरत जुल्करनैन ने उनको फरमाया कि तुम मेरी इमदाद करो। वो सामने जिंदा मौजूद थे, इनकी बात सुन रहे थे, और मातहतल असबाब इन्होंने फरमाया तुम आओ मेरी इमदाद करो, तुम्हें अल्लाह ने जान दिए, काम कर सकते हो, मजदूरी कर सकते हो, आओ तुम मजदूर बनो, मजदूर कर बन के काम करके दिखाओ, तुम इस तरह मेरी इमदाद करो, मैं तुम्हारे लिए दीवार बना देता हूं। अब ये माता तल असबाब मदद मांगी गई है, माता तल असबाब उन्होंने मदद की है, ये जायज है। ये क्या है? जायज। आगे आइए, दूसरा माखज। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदियों ने जब कत्ल करने की साजिश की, मंसूबा बनाया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियीन को फरमाया मन अंसारी इल्लल्लाह, मन अंसारी इल्लल्लाह, आओ मेरी इमदाद करो। काल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह, हवारियीन ने कहा हम आपकी इमदाद करेंगे, दीन के मामले में हमने आपकी इमदाद करनी है। अब यह सूरत सफ आयत नंबर 14 पारा नंबर 28। अब यहां पर भी ईसा अलैहिस्सलाम जिनको पुकार रहे थे हवारियीन, वो सामने जिंदा मौजूद थे, जिंदा को बुला रहा है, जिंदा को बुला रहा है। माता तल असबाब, माता तल असबाब इमदाद करने के लिए कह रहा है। अब ये इमदाद करना, इमदाद के लिए बुलाना, ये जायज है। अब ये काम करने वाला अल्लाह का पैगंबर है ईसा अलैहिस्सलाम। पैगंबर वो होता है जो कुफ्र शिरक तो दरकिनार नाजायज काम भी नहीं करता। अब इस किस्म की इमदाद अगर शिरक होती, कुफ्र होती, तो अल्लाह का पैगंबर ईसा न करता। अब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह काम करके बताया कि यह न कुफ्र है, न शिरक है, न हराम है, न नाजायज है, बल्कि यह तरीका जायज है। अब ये माता तल असबाब इस तरह बुलाना मदद के लिए और इमदाद करना, इमदाद के लिए कहना, ये जायज तरीका है। क्यों? ये साबित है पैगंबर से। ये साबित है किससे? पैगंबर से, जो कभी गलत काम कर सकता नहीं है।
اس سے معلوم ہوا کہ یہ طریقہ ماتا تل اسباب، یوں ایک دوسرے سے مدد مانگنا، ایک دوسرے کی امداد کرنا، یہ جائز ہے۔ آگے تیسرا ماخذ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، سورۃ مائدہ آیت نمبر 2 پارہ 6، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی امداد کرو۔ اب نیکی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی امداد کرنا اللہ حکم دے رہا ہے کرو۔ اب یہ زندہ کو امداد کرنے کے لیے کہے یار یہ نیکی کا کام ہے آ میری مدد کر، یہ پرہیزگاری کا کام ہے آ میری مدد کر، اللہ خود کہتا ہے یہ ایک دوسرے کی امداد کرو، تو اللہ جو کہہ رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ کام جائز ہے۔ اگر یہ اس طرح پکارنا ناجائز، حرام، کفر، شرک ہوتا تو اللہ پاک اس کا حکم نہ دیتا۔ تو یہ ماتا تل اسباب، زندہ کو پکارے، زندہ کو پکارے، ایسے کام کے لیے پکارے جو کام اسباب کے محتاط وہ کر سکتا ہو، اسباب کے محتاط وہ کام کر سکتا ہو، ایسے محتاط الاسباب ایک دوسرے کو بلانا، ایک دوسرے سے مدد مانگنا، ایک دوسرے کو مدد کے لیے کہنا، یہ جائز ہے۔ یہ پہلا طریقہ آیا جی۔ اب اس پہلے طریقے میں یہ جو 3 ماخذ آپ کے سامنے آئے ہیں ان میں امداد کے لیے بلایا گیا ہے، امداد کے لیے بلایا گیا۔ آگے سمجھو، ماتات الاسباب ایک دوسرے کو ویسے بلانا، یہ 3 ماخذ تھے امداد کے لیے بلانا، یہ 3 ماخذ کس چیز کے تھے؟ امداد کے لیے بلانا۔ اب آگے آپ کے پاس لکھا ہے والرسول یدعوکم، یہ کیا ہے؟ ماتات الاسباب ایک دوسرے کو بلانا، اے فلاں ادھر آ، یہ ماتات الاسباب ایک دوسرے کو بلانا، زندہ کو بلائے، زندہ کو بلائے، یہ پکارے، یہ پکار بھی شرک نہیں، حرام نہیں، کفر نہیں۔ بات سمجھے؟ اب یہ والرسول یدعوکم، یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 183 ہے، پارہ 4۔ رسول بلا رہا تھا تم کو جنگ احد میں، پہلے اللہ پاک نے فتح دی، پھر صحابہ کرام سے ایک غلطی ہو گئی، فتح شکست سے بدل گئی، رسول پاک زخمی ہو گئے، صحابہ کرام میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، رسول پاک ایک گڑھے میں گر گئے، رسول پاک پھر صحابہ کو بلانے لگے آؤ آؤ آؤ۔ اب یہ جو بلانا تھا یہ زندہ کو کیا کر رہا ہے؟ بلا رہا ہے، پکار رہا ہے۔ یہ پکار کون کر رہا ہے؟ پیغمبر، جو کبھی غلط کام کر سکتا نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے یوں زندہ انسان کو بلائے، پکارے، یہ ماتات الاسباب پکار، یہ کفر، شرک، حرام نہیں بلکہ بالکل جائز ہے۔ اگر یہ پکار جائز نہ ہوتی تو پیغمبر اس طرح نہ پکارتا۔ اب یہ بھی کیا ہے؟ زندہ کو کیا رہا ہے؟ بلا رہا ہے، ماتات الاسباب پکارے۔ آپ کے پاس ایک اور آیت لکھی ہے ادعوہم لآبائہم، یہ سورۃ احزاب
آیت نمبر 5 پارہ 21. ادعوہم لآبائہم. زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، متبنہ. سورۃ احزاب میں اللہ پاک نے اس کا سارا ذکر کیا ہے، وہاں تفصیل سے پڑھو گے انشاءاللہ. وہاں اللہ پاک کہتا ہے، پہلے لوگ کہتے تھے زید ابن محمد. کیا کہتے تھے؟ زید ابن محمد. اب اللہ پاک کہتا ہے جو کسی کا بیٹا ہے اس کے باپ کا نام لو. محمد کریم زید کے باپ نہیں ہے. محمد کریم زید کے باپ نہیں ہے. زید کا باپ ہے حارثہ، لہذا زید ابن حارثہ کہو. وہاں اللہ پاک کہتا ہے ادعوہم لآبائہم. جب ایک دوسرے کو بلاؤ تو اس کا باپ کا نام لے کے بلاؤ. زید ابن محمد آئندہ نہ کہو. کیا کہو؟ زید ابن حارثہ. اب وہاں اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ باپ کا نام لے کے بلاؤ. اب یہ بھی زندہ کو بلا رہا ہے. اللہ پاک کہتا ہے یوں تمہیں بلانا جائز ہے. اب یہ زندہ کو یوں بلائے، پکارے. یہ پکارنا، ماتا الاسباب بلانا، یہ کیا ہے؟ جائز ہے. اگر یہ ناجائز ہوتا، کفر ہوتا، شرک ہوتا تو اللہ پاک اس طرح بلانے کی اجازت نہ دیتا. یہ آپ کے سامنے پہلا طریقہ آیا، ماتا الاسباب بلانا بھی جائز، ماتا الاسباب امداد کے لیے کہنا بھی جائز. اب آ گیا یہ دوسرا طریقہ. دنیا میں کاموں کے ظاہر ہونے کے لیے دوسرا طریقہ ہے مافوق الاسباب. مافوق الاسباب، ذرا بات کو سمجھنا. اب انسان کو اللہ نے آنکھ دیے، آنکھ کھول کے دیکھے، سامنے کی چیز نظر آ جائے. یہ کان سننے والا جہاں سے سن سکتا ہے اس کو استعمال کر کے سنے، یہ ماتات الاسباب ہے. لیکن سامنے پردے ہوں اور آدمی کہے میں فلاں جگہ کو دیکھ رہا ہوں. اب یہ دیکھنا مسئلہ، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہ کہیں جی کراچی میں اس طرح ہو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں. اب ہماری آنکھ کراچی کے حالات، واقعات کو تو دیکھ نہیں سکتی. اب یہ دیکھنا ماتات الاسباب نہیں ہے. اب آپ میری بات سن رہے ہیں، یہ کوئی سبب وغیرہ نہ ہو، کوئی موبائل وغیرہ استعمال نہ کیا جائے اور آدمی یہ کہے کہ کراچی میں فلاں آدمی جو بات کر رہا ہے میں اس کی بات کو سن رہا ہوں. اب یہ سننا ماتات الاسباب نہیں ہے. اب اسباب کے بغیر دیکھنا، سننا، اسے کہا جاتا ہے مافوق الاسباب. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس مافوق الاسباب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ غیبی طور پہ دیکھتا اور سنتا ہے، اس کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے، اس کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے. اس غیبی طاقت کے ساتھ یہ دیکھ لیتا ہے، سن لیتا ہے. یہ غائبانہ دیکھنا، غائبانہ سننا، مافوق الاسباب دیکھنا، مافوق الاسباب سننا، مافوق الاسباب ایک دوسرے کو بلانا، مافوق الاسباب ایک دوسرے کو امداد کے لیے کہنا.
یہ جہاں مافوق الاسباب بلایا جائے گا یا امداد کے لیے کہا جائے گا، وہاں مراد کیا ہوگا؟ جس کو ہم بلا رہے ہیں اس کے پاس غیبی طاقت ہے دیکھنے کی، سننے کی۔ جس کو ہم بلا رہے ہیں اس کے پاس کیا ہے؟ دیکھنے کی، سننے کی غیبی طاقت ہے، مدد کرنے کی غیبی طاقت ہے۔ یہ مافوق الاسباب امداد کے لیے پکارنا، مافوق الاسباب بلانا، یہ دوسرا طریقہ۔ اب اس دوسرے طریقے کا حکم، اس دوسری طریقے کا اس طرح مافوق الاسباب کسی کو امداد کے لیے کہنا، مافوق الاسباب پکارنا شرعاً جائز نہیں، شرعاً بلکہ شرک ہے۔ کیوں؟ یہ غیبی طاقت سے سننے والا اللہ ہے، غیبی طاقت سے امداد کرنے والا اللہ ہے، مافوق الاسباب دیکھنے والا اللہ ہے، مافوق الاسباب سننے والا اللہ ہے۔ اب ہم کسی پیر فقیر کو بلائیں جو ہمارے پاس موجود نہ ہو، ہمارے پاس موجود ہے تو وہ تو ہے ماتحت الاسباب، اور سمجھے ہمارے پاس موجود ہے تو وہ تو کیا ہے؟ ماتحت الاسباب ہے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے، دور ہے، کہیں دور ہے۔ اب دور ہو اور پھر بھی ہم اس کو بلائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ ہماری بات دور سے سن رہا ہے، مافوق الاسباب سن رہا ہے، کراچی میں بیٹھا ہوا فلاں پیر صاحب ہماری باتیں سن رہا ہے، ہمارے حال کو دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے تو یہ کفر اور شرک ہے۔ یہ مافوق الاسباب کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ مافوق الاسباب دیکھتا ہے، سنتا ہے، مدد کرتا ہے، یوں مافوق الاسباب کسی کو بلانا، پکارنا شرک ہے۔ مافوق الاسباب کسی کے بارے میں عقیدہ رکھنا وہ امداد کرتا ہے، وہ پکاریں سنتا ہے، وہ حال جانتا ہے، یہ کیا ہوگا؟ شرک۔ اب یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اب یہ زندہ انسان ہو، زندہ پر یہاں ہمارے پاس موجود ہو نہ ہو، دور ہو۔ وہی مثال دے رہا ہوں، مثلا کراچی میں ہے، کراچی میں ہے، موبائل سے نہیں، اس کے بغیر ہم کہتے ہیں ہماری بات کو وہ سن رہا ہے، ہماری بات کو وہ، یہ اگر کوئی عقیدہ رکھے گا کہ فلاں پیر صاحب کراچی میں بیٹھے ہوئے ہمارے حالات کو دیکھ رہا ہے، ہماری باتیں سن رہا ہے، یہ عقیدہ رکھا جائے گا تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ہم نے پیر صاحب کو غائبانہ دیکھنے والا، غائبانہ سننے والا سمجھ لیا، حالانکہ غائبانہ دیکھنا، غائبانہ سننا یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس اللہ کی صفت کے اندر ہم نے اس پیر فقیر کو شریک بنا دیا۔ اب یہ تو زندہ ہو لیکن دور ہو، زندہ ہو دور ہو تو اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ وہ مافوق الاسباب سنتا ہے، دیکھتا ہے، شرک ہے۔ اور جو مر گیا ہو وہ تو دنیا میں ہے ہی نہیں، یہ زندہ یہاں اسلام آباد میں ہمارے پاس نہیں ہے، کراچی میں ہے نا، دور ہے، اس کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے کہ وہ ہماری بات سنتا ہے تو یہ غائبانہ سننا ہے، وہ دیکھتا ہے، یہ غائبانہ دیکھتا ہے۔ لیکن پیر صاحب مر گیا ہو
تو اب تو نہ اسلام آباد میں ہے تو نہ کراچی میں ہے، اب تو نیک ہے تو علیین میں پہنچ چکا ہے۔ بات سمجھے؟ پیر صاحب ہے، نیک بندہ ہے، علیین میں پہنچ چکا ہے، اور علیین کراچی سے بھی بہت زیادہ دور ہے۔ اب آدمی یہ کہہ جی یہ پیر صاحب میری بات سنتا ہے، پیر صاحب میری بات، تو یہ سننا کیا ہوگا؟ غائبانہ سننا، ما فوق الاسباب سننا۔ وہ پیر صاحب دیکھتا ہے، وہ پیر صاحب، تو یہ کیا ہوگا دیکھنا؟ غائبانہ دیکھنا۔ اب پیر صاحب کے بارے میں عقیدہ ہو وہ میری مدد کرتا ہے، تو یہ مدد کرنا کیا ہوگا؟ غائبانہ مدد کرنا، غیبی امداد کرنا۔ اس کو ہم اگر بلاتے ہیں تو یہ بلانا کیا ہوگا؟ غائبانہ بلانا۔ اس کا مطلب یہ ہوگا، اور پیر صاحب کے پاس غیبی طاقت ہے، وہ غیبی طور پہ سنتا ہے، غیبی طور پہ دیکھتا ہے، غیبی طور پہ جانتا ہے، غیبی طور پہ امداد کرتا ہے، یعنی عالم الغیب ہے۔ کیا مطلب نکلے گا؟ کہ عالم الغیب ہے۔ غائبانہ دیکھنا، غائبانہ سننا، دیکھنے سننے سے علم حاصل ہوگا نا، دیکھنے سننے سے علم حاصل ہوگا۔ غائبانہ دیکھتا ہے، غائبانہ جانتا ہے، یعنی غیب جانتا ہے۔ اب اگر ہم کسی کے بارے میں یوں عقیدہ رکھ لیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ شرک۔ اور بات کو سمجھو۔ اچھا جی، اب اتنی تمہید سمجھنے کے بعد اب جواب آیا۔ جواب یہ ہے، ہمارا ایک دوسرے کو بلانا ما تحت الاسباب ہے، ہمارا ایک دوسرے کو امداد کے لیے کہنا ما تحت الاسباب ہے، اور ما تحت الاسباب بلانا بھی جائز ہے، مدد کے لیے کہنا بھی جائز ہے۔ کیوں؟ یہ بلانا بھی ان ہستیوں سے ثابت ہے جو کبھی غلط کام کر سکتی نہیں ہے، اور یوں ما تحت الاسباب امداد کے لیے کہنا یہ بھی ان ہستیوں سے ثابت ہے جو کبھی غلط کام کر سکتی نہیں ہے۔ تو ہمارا بلانا ما تحت الاسباب، ہمارا امداد کے لیے کہنا ما تحت الاسباب، یہ بالکل جائز ہے۔ اور جو تم پکارتے ہو پیروں فقیروں کو وہ شرک ہے۔ جو تم پکارتے ہو، تمہارا پکارنا ہے ما فوق الاسباب، تمہارا پکارنا کیا ہے؟ ما فوق، تمہارا امداد کے لیے کہنا ہے ما فوق الاسباب۔ تم جو عقیدہ رکھتے ہو پیروں فقیروں کے بارے میں وہ ہے ما فوق الاسباب، دیکھنا سننا، غائبانہ دیکھنا سننا، غائبانہ جاننا۔ جو تمہارا عقیدہ ہے، وہ جو تم کرتے ہو پکارتے ہو اور امداد کے لیے کہتے ہو، یہ کیا ہے؟ شرک۔ یہ کیا ہے؟ اب یہ غائبانہ پکارا جائے تو شرک ہے۔ اس کے لیے آپ کے پاس آیت لکھی ہے، یہ ما فوق الاسباب کے لیے، لا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک۔ یہ سورۃ یونس آیت نمبر 106 پارہ 11۔ لا تدع من دون اللہ، اللہ کے علاوہ نہ پکار ان کو جو نفع نقصان نہیں دے سکتے۔ یہ پکار ما فوق الاسباب ہے۔ یہ پکار کیا ہے؟ آگے لفظ آ رہا ہے فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر اس طرح تو نے پکارا نا غیر اللہ کو، یہ پکار کیا ہے؟ ما فوق الاسباب، غائبانہ پکار، تو تو ہو جائے گا ظالم مشرک۔ یہ ما فوق الاسباب پکارنا، غائبانہ پکارنا، یہ کیا ہے؟ کفر اور شرک۔ تو جو تم پکارتے ہو وہ کفر و شرک ہے، جو ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں وہ بالکل جائز ہے۔ کیوں؟
ہمارا پکارنا ماتا تل اسباب، تمہارا پکارنا ما فوق الاسباب. ہمارا پکارنا ماتا تل اسباب، تمہارا پکارنا ما فوق الاسباب. یہ تیسرے شبے کا جواب ہوا کہ ہمارا ایک دوسرے کو بلانا ما تحت الاسباب ہے، لہذا شرک نہیں. تمہارا بلانا ایک دوسرے کو ما فوق الاسباب ہے، لہذا وہ شرک ہے. ہمارا ایک دوسرے کو امداد کے لیے کہنا ما تحت الاسباب ہے، لہذا شرک نہیں. تمہارا پیروں فقیروں کو امداد کے لیے پکارنا وہ ما فوق الاسباب ہے، لہذا وہ شرک ہے. اب اس جواب پر ایک اعتراض ہے. اس جواب پر ایک اعتراض ہے. اعتراض سمجھو. سوال یہ ہوتا ہے یہ ماتا تل اسباب تے ما فوق الاسباب یہ کہاں سے تم نے نکال لیا؟ یہ قرآن کی آیت میں تو کہیں نہیں ہے. جو ماتا تل اسباب کی آیتیں آپ نے پڑھی ہیں وہاں پر بھی ماتا تل اسباب کا لفظ نہیں ہے. جو یہ ما فوق الاسباب کے لیے آپ نے آیت پڑھی ہے اس میں بھی ما فوق الاسباب کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ ما تحت الاسباب، یہ ما فوق الاسباب تم نے کہاں سے نکال لیا؟ جواب، جواب یہ ہے کہ یہ اصطلاح ہم نے نہیں نکالی، یہ تو پہلے سے ہماری کتابوں میں ذکر آ رہا ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا. چنانچہ معتزلہ پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. معتزلہ پہ کفر کا فتویٰ جبکہ وہ بندے کو اپنے اعمال کا خالق مانتے ہیں. وہاں بات سمجھایا ہوں کہ ایک خالقیت ما فوق الاسباب اور ایک خالقیت ما تحت الاسباب. معتزلہ بندے کو خالق مانتے ہیں ما تحت الاسباب، لہذا شرک نہیں ہے. اور یہ بات کہاں درج ہے؟ شرح عقائد 1 اور شرح فقہ اکبر 2. بات سمجھے؟ تو شرح عقائد جو ہمارے عقائد کی کتاب ہے اس عقائد کی کتاب میں ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا ذکر ہے. تو یہ اصطلاح ہم نے اپنی طرف سے کوئی نکالی نہیں ہے. اسی طرح شرح فقہ اکبر کے اندر ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب کا ذکر ہے، لہذا ہم نے یہ اصطلاح نکالی نہیں ہے. اب یہ تیسرا شبہ تھا. جواب ہم نے دیا ہمارا ایک دوسرے کو بلانا شرک نہیں، پیروں فقیروں کو تمہارا بلانا شرک ہے. فرق کیا ہے ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کا؟ ایک دوسرا جواب سمجھو. جو ہمیں الزام دیتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو یہ شرک نہیں ہے، تو ہم بھی پیروں فقیروں کو بلائیں تو شرک نہیں ہے. اس کا دوسرا جواب سمجھو. جواب یہ ہے کہ ایک آدمی بتوں کو پکارتا ہے. کس کو پکارتا ہے؟ تو تم بھی کہتے ہو بتوں کو پکارنے والا مشرک ہے. بتوں کو پکارنے والا، تو بات سمجھو، جس طرح بتوں کو پکارنے والا مشرک ہے
اسی طرح بزرگوں کو پکارنے والا بھی مشرک ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے او جی تمہارا ایک دوسرے کو پکارنا جائز، لہذا ہمارا بھی پکارنا جائز، ہمارا پکارنا جائز، تو بت کی پوجا کرنے والا کہے گا پھر بت کو پکارنا بھی جائز، بت کو پکارنا بھی جائز۔ اور موجودہ زمانے کا مشرک بتوں کے پکارنے کو شرک کہتا ہے، بتوں کے پکارنے کو شرک کہتا ہے۔ تو بتوں کے پکارنے میں اور زندہ انسانوں کے پکارنے میں فرق کیا بنتا ہے؟ فرق پھر وہی بنتا ہے کہ زندے کو پکارا جائے یہ ماتحت الاسباب ہے، بت کو پکارا جائے یہ ما فوق الاسباب ہے۔ تو سمجھے، زندہ کو پکارا جائے یہ ماتحت الاسباب ہے، بت کو پکارا جائے ما فوق الاسباب ہے۔ اسی طرح پیروں فقیروں کو مرنے کے بعد پکارا جائے یہ بھی ما فوق الاسباب ہے۔ تو بت کی پوجا کرنا شرک ہے، پکارنا شرک ہے، تو پیروں فقیروں کو مرنے کے بعد پکارنا بھی شرک ہے۔ یہ تیسرے شبے کا جواب ہوا۔ اب آئیے چوتھا شبہ۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات برحق ہیں اور اولیاء کرام کی کرامات برحق ہیں۔ کرامات اولیاء کی برحق، معجزات انبیاء کے برحق۔ اب جہاں جہاں معجزہ آئے گا سمجھو، مثلا او سلیمان علیہ السلام کہتی ہیں ملکہ بلقیس کا تخت کون لائے گا؟ علم والا کہتا ہے ابھی لے آتا ہوں جی، آنکھ کے جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو یہ آصف برخیا ہے، سلیمان پیغمبر کا صحابی ہے، وہ تھوڑی سی دیر میں کہاں سے تخت اٹھا کے لے آیا۔ تو معلوم ہوا کہ پیروں فقیروں کو اتنی طاقت ہے کہ وہ اس طرح کام کر سکتے ہیں۔ یا سلیمان علیہ السلام تخت لے آیا، سلیمان علیہ السلام کا معجزہ قرار دیا جائے تو کہتے ہیں دیکھو جی سلیمان پیغمبر تھوڑی سی دیر میں کہاں سے تخت اٹھا کے لے آیا۔ تو تم کہتے ہو پیغمبر کچھ نہیں کر سکتا، پیغمبر تو بڑی طاقت کا مالک ہے، کہاں سے تخت اٹھایا تھوڑی دیر میں یہاں رکھ دیا۔ تو معلوم ہوتا ہے پیر فقیر نبی ولی کر سکتے ہیں۔ یہ معجزہ اور کرامت، معجزہ اور اس کا تعلق ہے کر سکنے کے ساتھ، تصرف کے ساتھ۔ ایک دوسرا معجزہ سامنے رکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہیں اپنے گھر کے اندر اور کہتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، انی لاجد ریحا یوسف۔ ہزاروں میل سے چلتا ہے کرتا یوسف کا، پیغمبر یہاں کہتا ہے مجھے خوشبو آ رہی ہے، تم کہتے ہو پیغمبر جانتے نہیں ہے، دیکھو جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ بات سمجھے؟ اب یہ پیغمبر کو اللہ نے بتا دیا، معجزہ ہے، پیغمبر کو بتا دیا، پیغمبر کو پتا چل گیا۔
اب اس معجزہ کو بنائیں گے قانون. معجزہ کو کیا بنائیں گے؟ وہ قانون. اسی طرح کرامت کو بنائیں گے قانون، اور کہیں گے لہذا پیر فقیر جانتے ہیں، کر سکتے ہیں. یہ ایک مستقل بہت بڑا مغالطہ ہے موجودہ زمانے کے مشرکین کی طرف سے کہ اولیاء اللہ کی کرامتوں سے عقیدہ نکالتے ہیں کہ ولی جانتے ہیں، ولی کر سکتے ہیں. پیغمبروں کے معجزات سے عقیدہ کیا نکالتے ہیں کہ پیغمبر جانتے ہیں، پیغمبر کر سکتے ہیں، غائبانہ سن لیتے ہیں، غائبانہ جان لیتے ہیں، غائبانہ کر سکتے ہیں. بات سمجھے؟ اب یہ معجزہ ایک خرق عادت، خلاف عادت، خلاف قانون کام ہوتا ہے جو اللہ پاک ظاہر کرتا ہے، کبھی پیغمبر کے ہاتھ پہ، کبھی ولی کے ہاتھ کے. پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر کرے تو معجزہ ہے، ولی کے ہاتھ پر ظاہر کرے تو کرامت ہے. لیکن یہ ظاہر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. پر اس کو مشرک بناتا ہے نبی کا اپنا فعل، ولی کا اپنا فعل، اور پھر عقیدہ نکالتا ہے کہ نبی ولی جانتے ہیں، کر سکتے ہیں. یہ استدلال ہوتا ہے معجزات اور کرامات سے. تو اس کا جواب سمجھو. جواب یہ ہے کہ معجزات بھی برحق، کرامات بھی برحق، لیکن معجزات اور کرامات میں نبی اور ولی کا اختیار نہیں ہوتا، اختیار اللہ کا ہوتا ہے. پیغمبر نے جان لیا تو اللہ نے بتایا تب جان لیا، اللہ نہ بتاتا تو وہ جان سکتا نہیں تھا. یہی حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، کنویں میں پڑا ہوا ہے یوسف علیہ السلام، انہیں کوئی پتہ نہیں میرا بیٹا کہاں ہے. بیٹے گھر میں بیٹھ کے پروگرام بناتی ہیں کہ یوسف کو لے جائیں اور اس طرح کریں. پیغمبر ان کی باتوں کو سن نہیں رہا، ان کے حال کو جاننے والا نہیں ہے. اور اب مصر سے قمیض چلتی ہے، پیغمبر ادھر کہتا ہے کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے. تو بات کیا ہے؟ جب اللہ نے بتایا پتہ چل گیا، اللہ نے نہ بتایا تو پتہ نہ چلا. تو معجزات برحق ہیں، لیکن پیغمبر کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا. اسی طرح کرامات بھی برحق ہیں، لیکن کرامات کے اندر ولی کا اختیار نہیں ہوتا، اختیار اللہ کا ہوتا ہے. اب آئیے اس کے لیے یہ ماخذ ہے ہمارے یہ عقائد کی کتاب ہے مسامرہ. یہ اس کی عبارت ہے، آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے. اذ قد تقرر ان المعجزۃ لیست الا فعلا للہ تعالی. اذ قد تقرر، یہ بات اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ معجزہ لیست الا فعلا للہ، معجزہ کس کا فعل ہوتا ہے؟ اللہ کا. مسامرہ صفحہ 97.
اس کے مختلف حوالے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اعلان کیا ما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کوئی بھی معجزہ لانا نبی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ما کان لرسول، یہ رسول نکرہ تا نفی، کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ معجزہ لے آئے، الا باذن اللہ، مگر معجزہ آئے گا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے آئے گا۔ اللہ چاہے گا تو معجزہ ظاہر ہوگا، اللہ نہ چاہے تو معجزہ ظاہر ہو سکتا نہیں۔ یہ آپ کے پاس حوالہ صرف مسامرہ کا ہے، یہ مختلف دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ کہ معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ پاک جب چاہتا ہے پیغمبر کے ہاتھ پہ ظاہر کرتا ہے، پیغمبر کے ہاتھ پر وہ چیز ظاہر ہوتی ہے، لیکن ظاہر کرنے والا اللہ ہوتا ہے، پیغمبر کی طاقت نہیں ہوتی۔ یہ آپ کے پاس پہنچے ہوئے ہوں گے کاغذات، جو مختلف کاغذات بعد میں آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں صفحہ 166 والا کاغذ نکالو، 166 167۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مشرکین کا اختلاف کن کن مسائل کے اندر تھا، اب یہ ساری بات طے ہو چکی ہے۔ اور اس پر جو شبہات پیش ہو سکتے تھے ان کا جواب بھی ہو چکا ہے۔ یہ جتنی بحث ہے اسے ہم کہا کرتے ہیں نفی شرک اعتقادی، یہ جتنی بحث اب ہو چکی ہے۔ 4 مسئلے آئے ہیں، کتنے مسئلے؟ 4۔ شرک فی التصرف 1، مسئلہ شفاعت غالبہ کا 2، شرک فی العلم کا 3، شرک فی العبادت والالوہیت 4۔ یہ مشرکوں کا عقیدہ، اس کے مقابل پیغمبروں کا عقیدہ، توحید فی التصرف، توحید فی العلم، توحید فی العبادت والالوہیت، اور شفیع غالب اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کوئی غالب، شفیع غالب کوئی نہیں۔ یہ ساری اب بات ہو چکی ہے، اس سارے کا نام ہے نفی شرک اعتقادی۔ اس کا تعلق ہے کس کے ساتھ؟ عقیدے کے ساتھ۔ مشرکوں کا عقیدہ شرک والا، پیغمبروں کا عقیدہ توحید والا۔ مشرکوں کا عقیدہ شرک اعتقادی، پیغمبروں کا عقیدہ نفی شرک اعتقادی۔ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشرکوں کا عقیدہ
شرک اعتقادی، نبیوں کا عقیدہ نفی شرک اعتقادی، اس شرک اعتقادی کی نفی کرنی ہے۔ یہ اب تک ساری بات اس کا تعلق ہے اعتقاد، عقیدے کے ساتھ۔ اس عقیدہ کے محتاط، شرکیہ عقیدہ کے محتاط مشرک عملی طور پر شرک کرتے تھے۔ اب بات کو سمجھو، اس عقیدہ شرکیہ کے مطابق مشرک کیا کرتے تھے؟ عملی شرک کرتے تھے۔ اس کا نام ہوتا ہے شرک فعلی۔ اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ شرک فعلی۔ مشرکوں کا عقیدہ ہوگا شرک فعلی، اور پیغمبر کہیں گے نفی شرک فعلی۔ بات سمجھے؟ اب جو بحث شروع کرنے لگے ہیں ہم، اس کا تعلق ہے شرک فعلی اور نفی شرک فعلی کے ساتھ۔ اب تک ہم نے جتنی بحث کی ہے اس کا تعلق تھا اعتقاد کے ساتھ، شرک اعتقادی اور نفی شرک اعتقادی۔ اب آگے جو ہم بحث کرنے لگے ہیں، یہ بحث کیا ہے؟ شرک فعلی اور نفی شرک فعلی۔ اب سمجھو، اس شرک فعلی کے لیے 4 عنوان ہیں۔ یہ کاغذ آپ کے پاس موجود ہیں، ان کو آپ دیکھتے رہنا، پہلے بات کو سمجھ لو۔ اللہ پاک حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ اپنی لاکھوں رحمتیں فرمائے، پھر ان کے تلامذہ پر مسئلے کو کھولا ہے ان حضرات نے۔ اس طرح توحید کا مسئلہ کسی نے نہیں کھولا تھا جس طرح مولانا حسین علی نے اور پھر مولانا حسین علی کے شاگردوں نے واضح کیا ہے۔ اب سمجھیے ذرا بات کو، شرک فعلی کے سمجھنے کے لیے 4 عنوان ہیں، 4۔ ایک تحریمات اللہ، دوسرا آئے گا تحریمات غیر اللہ، تیسرا نیازات اللہ، چوتھا نیازات غیر اللہ۔ یہ 4 عنوان ہیں، 4 عنوان ہیں۔ ان میں 2 عنوان ہیں توحید کے اور 2 عنوان ہیں شرک کے۔ چاروں عنوان شرک کے نہیں ہیں۔ تحریمات اللہ توحید کا عنوان ہے، تحریمات غیر اللہ یہ شرک کا عنوان ہے، نیازات اللہ یہ توحید کا عنوان ہے، اور نیازات غیر اللہ یہ شرک کا عنوان ہے۔ اس شرک فعلی اور نفی شرک فعلی کو سمجھنے کے لیے 4 عنوان ہیں، 4 عنوان۔ اب سب سے پہلا عنوان لیجئے، تحریمات اللہ۔ تحریمات اللہ، بعض حلال چیزیں ہوتی ہیں کیا وہ حلال، لیکن وہ